آئی مے بی رانگ, کوئی میرے ساتھ ایگری کرے یا نہ کرے, کہ ریاست کے 4 ستون ہیں نا, پارلیمان, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا. 5واں ستون بھی ہے, دیٹ از آرٹ اینڈ کلچر. حاجی نور الہدیٰ شاہ اور وسعت اللہ خان کے فائری اور زبردست سیشن کے بعد ایک بالکل مختلف طرح کا سیشن ہم شروع کر رہے ہیں. اور پہلے تو میں تھوڑی سی بات 5 منٹ ہم فیسٹیول پہ بھی کریں گے قریشی صاحب, کہ یہ جو تجربے ہم لوگ سب آپ کی قیادت میں کر رہے ہیں اور مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اور کلچرل ایکٹیویزم کی کوشش کر رہے ہیں, اس پہ بھی ذرا سی ہم بعد میں کرتے ہیں. تو میں تو بہت شکر گزار ہوں, رات کو کچور نائد صاحبہ بیماری کی حالت میں 13 گھنٹے ڈرائیو کر کے یہاں پہنچی, نجیبہ, آسمہ, لاہور, سارا, اسی طرح کراچی سے جس طرح آپ بس میں بیٹھ کے آئے, تو فلائٹیں ساری کینسل ہو گئیں. تو پی آئی اے کا اور کچھ ادب دشمنوں کا خیال تھا کہ جب فلائٹیں کینسل ہوں گی تو یہ فیسٹیول پہ ضرور اثر ہوگا, لیکن یہ جو بڑے لوگ ہیں آپ سب, آپ نے اس کو ڈیفائی کیا. اور یہ جو ڈیفائنس کی مثال ہے کہ غازی صلاح الدین 86 برس کے, منو بھائی منور سعید صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب اور اس طرح کے سارے احباب, ادیب, مہتاب, یہ سب بس میں بیٹھ کے آئے. مجھے تو یہ خوش فہمی ہے کہ یہ میرے لیے بھی آئے ہیں, محبت بھی ہے, کچھ ڈر کے مارے بھی آئے ہیں, ہمارا جو تعلق ہے, لیکن ان کو جو کھینچ کے لایا ہے وہ جو ساری ایک تحریک ہے, یہ سب جو اس کا خواب آپ 50-60 برس سے دیکھتے تھے, یہ سب جو اس خواب کے خواب دیکھتے رہے اور اپنی اپنی سطح پہ انہوں نے پوری زندگیاں لگائیں اپنا کام کرنے کے لیے. تو میں تو جب بھی نظر آئیں گے شکریہ ادا کروں گا. مصطفیٰ قریشی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک اننون آدمی ہوں اور میرے دونوں پینلسٹ جو ہیں وہ عالمی شہرت یافتہ لوگ ہیں. 50 سال سے زیادہ انہوں نے اس ملک کو دیے ہیں اور اپنے اپنے شعبوں میں خوب نام کمایا. مصطفیٰ قریشی صاحب نے 600 سے زیادہ فلمیں کی, ریڈیو کیا, ٹی وی کیا, اور اس کے باوجود ایک شریف آدمی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک قابل تحسین کی بات ہے. اور میں شاید ان کی بات پہ تو یقین اتنا نہ کرتا, لیکن میں عدی روبینہ قریشی سے بھی میرا ایسا ہی تعلق تھا, اور جو تعلق تھا ان کا, جو محبت تھی ان کی, اور وہ خود کتنی بڑی آرٹسٹ تھی, اور وہ جو ایک افیکشن نظر آتا تھا ٹل ہر ڈیتھ, وہ مطلب ایک عجیب بات ہے. دوسرا ان کا سیشن ساتھ رکھنے کا ایک مقصد ہے. مصطفیٰ قریشی صاحب سندھی اسپیکنگ گھرانے میں پیدا ہوئے, منور سعید صاحب امروہے میں پیدا ہوئے, بچپن میں پہلوانی کرتے تھے, پہلوان تھے باقاعدہ, اور گھرانہ جو تھا وکیلوں کا تھا. ان کے گھرانے نے بہت سارے ان نون لوگ پیدا کیے ہیں, جیسے رئیس امروہی صاحب, جان ایلیا, جیسے سید محمد تقی جو ان کے سسر بھی ہیں, جیسے اقبال مہدی, جیسے کمال امروہی, اور جیسے ممتاز سعید, اور ایک لمبی قطار ہے جیسے صادقین, یعنی امام یہاں کی مصوری کے. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے, یہ ذرا کمزور تھے کریٹو سطح پہ, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے چہرے کے ذریعے شہرت پکڑوں. تو خیر, تو ان کی ہے دوستی, اور اس پہ میں چاہوں گا یہ خود ہی باتیں کریں گے. اور یہ دوستی ایسی ہے کہ, اور پھر یہ میں پوچھوں گا مصطفیٰ بھائی سے, قریشی صاحب آپ حیدرآباد ریڈیو سے بھی منسلک تھے, آپ کراچی میں بھی کام کرتے تھے, پھر آپ اچانک لاہور چلے گئے اور آپ کا آغاز ہی پنجابی فلم سے ہوا. تو یہ کیا ہے؟ اچھا, میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں آپ اپنی زندگی کے قصے سنائیں دونوں, اس میں لوگوں کا زیادہ دلچسپی ہے. یہ میں نے ذرا سا انٹرو کر دیا ہے, اور آپ ایک دوسرے کو خود ہی مخالفت بھی کریں, ایک دوسرے کی تردید بھی کریں, اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کریں. بسم اللہ.
شکریہ. آغاز پنجابی فلم سے نہیں ہوا تھا. وہ بتائیں گے نا ابھی وہ میں ہی بات کروں گا نا. وہ خود ہی بات کریں گے. یہ ضرور ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. تو ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح اور کئی. روبینہ کا آپ نے نام لیا, مجھ سے زیادہ, میری تو بیوی تھی, مجھ سے زیادہ کشوردائی مہتاب نورالدہ شاہ جانتی ہے ان کو, ان کی شخصیت کو, ان کی اہمیت کو, ان کو. اور خیر پورا سندھ بلبل مہران وغیرہ وہ خیر. بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ نے خود نام لیا ہے تو میں شاہ صاحب چاہوں گا کہ روبینہ کے لیے بھی ایک ایسی کوئی تقریب منعقد کی جائے. ان کی زندگی بھرپور زندگی تھی, بہت مواد ملے گا آپ کو. آپ کو ہی مواد نہیں ملے گا بلکہ سندھ کو اور پورے پاکستان کو بہت بڑا ان کی زندگی میں سے واقعات اور مواد ملے گا. دوسری بات آپ نے میری ابتدا کی تھی, ظاہر ہے ریڈیو پاکستان سے ہی ہماری اٹھان ہوئی ہے. جو کچھ سیکھا ہے وہ سیکھا پہلے تو سب اپنے والدین کی تربیت سے, پھر اسکولوں میں, بلکہ میری تعلیم میں آپ کو بتا دوں, میں ہوں تو فلم ایکٹر اور ولن کا کام بھی کیا اور اس میں بدماشیاں بھی کیں. جیسا آپ نے کہا کہ شریف تو ہوں لیکن اسکرین پہ شرافت نہیں بھی تھی. لیکن اگر میں شریف ولن کا نہ کرتا نا تو کوئی آگے شریف کا اجاگر کیسے ہوتا. ظاہر ہے میں برائی, ہیرو, اچھائی اور نیکی, تو جب تک برائی نہیں ہوگی تب تک نیکی کی کوئی قدر نہیں ہے. تو میری بنیادی تعلیم مدرسے کی ہے. حیدرآباد میں مدرسہ قائم ہوا تھا, مدرسۃ الجامعۃ العربیہ, حیدرآباد صدر میں, اور اس کے بانی تھے بیہڑ کے تھے سید علی اکبر شاہ صاحب, بڑے عالم تھے. انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا اور اس میں جو استادان تھے وہ دادو, پاٹ اور بیہڑ وہاں کے استاد تھے. اور سارے مولوی تھے, بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ اور پگڑیوں کے ساتھ تھے. مین سبجیکٹ جو تھے وہ عربی تھا, قرآن حکیم, ترجمہ, تفسیر, فقہ, شریعت وغیرہ یہ سارے. لیکن جو بات اہم بات ہے ان سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ وہی مولوی حضرات بہترین انگلش بھی پڑھاتے تھے. اور بہترین ایک مولوی محمد حسین ہیں, مجھے آج بھی نام یاد ہے, کہ آج تو ہمارے بچے اور پوری جنریشن کمپیوٹر پہ حساب کتاب کرتی ہے, ان کے دماغ میں کمپیوٹر تھا. یہ میتھمیٹکس, ارتھمیٹک, جیومیٹری, الجبرا یہ وہ پڑھاتے تھے, جنرل ہسٹری پڑھاتے تھے. اور اس طرح کی تعلیم وہاں سے میں نے لی. پھر گورنمنٹ ہائی اسکول حیدرآباد, گورنمنٹ ہائی اسکول میں اب یہ تو بہت بڑی باتیں ہو جائے گی. جب میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں آیا تو وہاں جو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے وہ سندھ کی بہت بڑی اہم شخصیت اور بڑے گورے چٹے یورپین لگتے تھے, کمپلیٹ سوٹ میں ہوتے تھے, ترکی ٹوپی پہنتے تھے, غلام محمد شاہوانی صاحب. اور تو ایک بار اسی حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ بچپن ہی سے میں کچھ باغی قسم کا بھی تھا, لڑاکو بھی تھا. ویسے تو خیر قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ انسان جھگڑالو ہوتا ہے, الانسان اکثر شیء جدلا, جدال مانے جھگڑالو. تو یہ تو قرآن حکیم میں بھی ہے. تو سب کسی نہ کسی چیز میں بحث مباحثے میں وہ ہوتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوا, وہاں ڈرامہ تھا گورنمنٹ ہائی اسکول میں. تو کلاس ماسٹر نے کہا کہ 2 روپے دو اور ٹکٹ لو اور ڈرامہ آ کر دیکھنا. اس ڈرامے میں سندھ کے بہت بڑے ادیب, دانشور, اللہ ان کی غریق رحمت کرے, آغا سلیم, وہ ہیرو کا رول کر رہے تھے. اور بہت بڑے ناولسٹ تھے وہ. جی ہاں, وہ بھی گورنمنٹ ہائی اسکول ہی میں پڑھتے تھے, مجھ سے سینئر تھے. میں 4th اسٹینڈرڈ میں تھا, وہ 5th میں تھے.
تو میں کھڑا ہو گیا, میں کہا جی ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اسکول کے طالب علم ہیں, ہم ٹکٹ کیوں لیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں لینی پڑے گی. بہرحال میں نے کہا جی نہیں, ہم ٹکٹ بھی نہیں لیں گے. اذان ہے کہ گانا ہے؟ بند کرا بھائی, اذان نہیں ہے, وہ ادھر میوزک بج رہا ہے. اچھا ہاں ٹھیک, وہ سچل کے صوفی گا رہے ہیں, آپ گفتگو کریں سر. تو میں نے کہا ہم ٹکٹ بھی نہیں لیں گے اور ڈرامہ بھی دیکھیں گے. انہوں نے کہا جی آپ نہیں دیکھیں گے. خیر شام کو ڈرامہ تھا. وہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہو, حیدرآباد میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی جو بلڈنگ ہے وہ ای شیپ میں بنی ہوئی ہے. اوپر اس کا آڈیٹوریم تھا, اس ہال تھا جس میں وہ ڈرامہ تھا. تو دونوں سائڈ پر سیڑھیاں ہوتی تھیں اور اس پہ لوہے کا دروازہ لگا ہوتا تھا. میرے ساتھ 3-4 لڑکے اور بھی گروپ میں نے بنایا. ہم آئے اور میں جب ان سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا, وہ لوہے کا دروازہ ہٹا کے بند کیا ہوا تھا, تو مجھے جانے نہیں دیا. دوسرے دروازے سے جانے کی کوشش کی, نہیں جانے دیا. پھر وہ ای شیپ میں جو بیچ کا شوشہ ہوتا ہے, وہ ایک گیلری نکلی ہوتی تھی, اس کے سیڑھیوں پہ چڑھ کر میں اوپر گیا, کوریڈور میں گیا. اور ابھی میں اوپر والی کھڑکی سے پھلانگ کے ہال کے کوریڈور میں جا ہی رہا تھا, تو ایک بڑی زبردست آواز آئی کہ اسٹاپ دیئر. میں جو دیکھا میرا وہ نکل گیا. یقین کیجئے, تو میں وہیں سے میں نے پھر جمپ کیا نیچے. وہ تھے غلام محمد شاہوانی صاحب جنہوں نے مجھے, لیکن میں نے جب جمپ کیا تو میرے دونوں پیروں کے ٹکڑے جو ہے وہ ان میں موچے آ گئی. لیکن ان استادوں کی شفقت ملاحظہ فرمائیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. وہ بھاگے بھاگے آئے, مجھے اٹھایا, پیار کیا, اور فوراً گاڑی نہیں تھی ان کے پاس, تانگا تھا, تانگے میں بٹھا کے مجھے گھر بھیجا. گھر آیا تو وہاں اماں نے وہ ہلدی اور وہ کچھ لگا کے مجھے یہ وہ کیا. خیر یہ تو تھا میرا اسکول کا زمانہ. اس کے بعد میٹرک کیا. میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج فرسٹ ایئر میں پہلے میں فرسٹ ایئر آرٹس میں داخلہ لیا. تو میرے جتنے اسکول کے میٹس تھے, قاضی انور تھا, قاضی منظور محمد تھا, بروہی تھا, یہ سارے لڑکے وہ سائنس میں انہوں نے ایڈمیشن لی تھی. تو ایک ٹرم میں نے آرٹس فرسٹ ایئر آرٹس کا رکھا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار آپ ادھر کیوں نہیں آتے, سائنس میں آئے نا, ہم سب یہاں ہیں اور یہاں لڑکیاں بھی ہیں. مجھے لڑکیوں کا ایک وہ دیا کہ کیونکہ کو ایجوکیشن ہے سائنس میں, تو آرٹ میں آپ کہاں چلے گئے. تو میں نے لڑکیوں کا سن کر میں نے کہا ایک ٹرم ہو کیا ہے تو میں کیسے سبجیکٹ چینج ہوگا. تو قاضی محمد اکبر صاحب منسٹر ایجوکیشن تھے. وہ تو قاضی انور جو تھا وہ قاضی عابد کا بیٹا تھا. اس نے اپنے چاچا کو کہا, قاضی اکبر نے ڈاکٹر ڈیوارڈ پرنسپل ہوا کرتے تھے گورنمنٹ کالج کے, ان کو فون کیا کہ اس طرح لڑکا ہمارا ہے, ان کو سبجیکٹ آرٹ اس میں سائنس میں. تو میں پھر انٹرمیڈیٹ سائنس میں نے ایڈمیشن لی. لیکن انٹرمیڈیٹ سائنس بہت ہی مشکل سبجیکٹ تھا, وہ مجھ سے ہو نہیں سکا. وہ پھر میں انٹرمیڈیٹ آرٹس میں آ گیا. خیر اس کے بعد پھر بی اے وغیرہ کیا, گریجویشن کیا. اتنے میں 56 میں ریڈیو اسٹیشن کا انسٹال ہوا حیدرآباد میں, جس کی اوپننگ پیر علی محمد راشدی صاحب نے کی تھی. اس وقت کے منسٹر آف براڈ کاسٹنگ اینڈ انفارمیشن تھے, اور اوپننگ ہوئی تھی روبینہ کی آواز سے. روبینہ کے وہ پہلے پودی سان چودی سان رہی وجدات مبورک کی کافی جو آن ایئر گئی تھی. پھر ریڈیو میں کبھی کبھی ہمیں بلاتے کیا تھے, بلکہ ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی کہ اسٹوڈیو کمشنر. میں نے کہا چلو اب
ایک ہمارے دل میں تھا کہ میرے شہر میں ریڈیو اسٹیشن کھلا ہے تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے. یہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری آواز کو یہ قابل نشر ہے بھی کہ نہیں, لیکن ایک یہ جذبہ تھا کہ ہمارے شہر کا حیدرآباد ہے, ہم اس سے دور کیوں رہے. تو میں نے وہ اسٹوڈیو کمشنر کے لیے انٹرویو دیا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کون سی پوسٹ پہ آ گئے ہیں. میں نے کہا یہ اسٹوڈیو کمشنر آپ نے اخبار میں دیکھا. تو کہنے لگے یہ اسٹوڈیو کمشنر پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے کہا اسٹوڈیو سے تو تعلق ہے نا. کہنے لگے نہیں, یہ چپراسیوں کا کمشنر ہے. وہ اس دور میں چپراسیوں کے جو ہیڈ چپراسی ہوتا ہے اس کو اسٹوڈیو کمشنر کہتے تھے. چلیے جی, نہیں ہوا. پھر پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی اسٹوڈیو ایگزیکیوٹیو. اس کے لیے میں نے کہا کہ اب میں اپلائی کیا کروں یا انٹرویو کیا دوں. پیر علی محمد شاہ راشدی صاحب آئے تھے براج کالونی حیدرآباد میں, گیسٹ ہاؤس تھا, وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. میں سیدھا ان کے پاس چلا گیا, چاچا مجھے ریڈیو میں کام کرا. بابا چائے تو نہیں, مجھے ریڈیو میں اپلیکیشن میں لکھ کے لے گیا تھا. تو اس نے کہا ارے بخاری دیکھ لڑکا کیا کہتا ہے. بخاری, ارے بخاری جیسے کی آواز دی انہوں نے. بخاری صاحب زید بخاری جو ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان تھے, اور یہ زید بخاری ریڈیو جب پاکستان بننے سے پہلے دلی میں بھی اسٹیشن ڈائریکٹر رہے تھے, اور انہوں نے کئی آرٹسٹوں کو وہاں انٹروڈیوس بھی کیا تھا دلی میں سنگرز کو. وہ آئے, مجھے دیکھا, میں باڈی بلڈنگ بھی کرتا تھا, تو سفید ٹراؤزر, سفید شرٹ, ہاف سلیوز والی, تو ڈولے وولے میرے بنے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ ہاں, ان کی آواز بڑی بیس میں تھی, بڑی خرج میں تھی, اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے دیکھا پاؤں سے لے کر سر تک, اور دیکھا کہ کہہ لگا یو ہیو گاٹ ویری گڈ فزکس, اور کرتے کرتے میرے گالوں پہ شیو میں ہفتے میں ایک بار بناتا تھا. تو اس دن میں نے شیو نہیں بنائی تھی, تو میرے گالوں پہ ہاتھ پھیرا, تو کہنے لگے کہ یو آر ناٹ شیوڈ اینڈ یو آر اپلائنگ فار دی پوسٹ آف اسٹوڈیو ایگزیکیوٹیو. تو میری سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب. یہ تھا کہ اسٹوڈیو ایگزیکیوٹیو کی جو پوسٹ تھی وہ مینٹیننس کی تھی. اسٹوڈیو کا جو سامان ہوتا ہے, جو ریکارڈز کی لائبریری ہوتی ہے, ان کی صفائی. تو اپنی صفائی نہیں کر سکتا تو اسٹوڈیو کی کیا صفائی کرے گا, یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا. رئی صاحب, بہت زبردست آپ کی زندگی گزری ہے, تو ہم آپ سے اب آپ کی جو کریٹو لائف شروع ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے منور صحیح یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اکیلے آپ ہی کا انٹرویو ہو رہا ہے, تو بری بری نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر واپس میں چاہتا ہوں کہ ایز این ایکٹر آپ رول ماڈل ہیں, تو وہ اس پہ ہم پھر اب بات شروع کریں گے. منور سعید صاحب آپ فرمائیں. جی السلام علیکم. یہ مصطفیٰ میرا 58 سال پرانا دوست ہے. میری جو پہلی ملاقات ہوئی تھی مصطفیٰ سے 66 میں ہوئی تھی. ہم ایک ڈرامہ کرنے کے لیے جا رہے تھے کراچی سے لاہور. خواجہ معین الدین کا ڈرامہ تھا, اس کا نام تھا مرزا غالب بندر روڈ پر. تو پوری ٹیم ہماری اس ٹرین میں تھی, ٹرین میں جا رہے تھے. ایک ڈبہ بک کر لیا تھا, اس میں سب تھے ہم. کسی اسٹیشن پر رکی ٹرین, تو میں باہر نکلا. باہر نکل کے اور میں نے ایسے ہی ذرا. آپ کی آواز کم آ رہی ہے منور سعید صاحب. کم آ رہی ہے؟ اب کچھ آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے. چلو اب کچھ آ رہی ہے آواز صحیح؟ چلو. تو اسٹیشن پہ ایک طرح سے چہل قدمی کہہ لیجیے ہم نے شروع کی. تو محمود بھائی بھی ساتھ تھے, مرحوم قاضی واجد بھی تھا اس ڈرامے میں, سب تھے وہ ٹیم میں ہماری. تو نظر پڑی تو محمود بھائی کہنے لگے ابے مصطفیٰ قریشی ہے. ہم نے کہا ہے کہاں ہے؟
उस वक्त तक मैं मिला नहीं था। कहने वो खड़ा आओ चलो, एक फर्स्ट क्लास का डब्बा था, उसके दरवाजे पे खड़े हुए थे ये अंदर। तो जाके हमने बात की, इनसे पहली मुलाकात हुई, पता चला कि ये फिल्म की शूटिंग के लिए इन्हें बुलाया है, पहली फिल्म। माइक का जरा, वो ठीक था। हाँ, पहली फिल्म की शूटिंग के लिए इनको बुलाया है प्रोड्यूसर ने लाहौर, और ये वहाँ से शूटिंग के लिए लाहौर जा रहे थे। तो वो पहली मुलाकात थी। लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगे कि उसके बाद से हमारी मुलाकात दोस्ती में बदली, और दोस्ती के बाद वो बेइंतहा प्यार और मोहब्बत में बदल गई, और हमारी हमेशा से आज 58 साल हो गए हैं मुस्तफ़ा से उसी तरह की मोहब्बत है। और एक चीज़ और मुझे खुशी होती है, एक चीज़ की जो और मुझे खुशी है वो ये है कि मेरी ज़बान उर्दू है, मुस्तफ़ा कुरैशी की ज़बान माशाल्लाह सिंधी है। लेकिन आज तक कभी जो इस बात का कोई तीवरी पे बल आया हो, यार ये तुम उर्दू बोलते हो, यार मैं सिंधी बोलता हूँ, इतनी मोहब्बत से हम दोनों ज़बानों को बोलते रहे। मैंने कोशिश की कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे पूरी तरह सिंधी आई नहीं, मेरी नालायकी है। लेकिन बहरहाल उर्दू चूँकि सब लोग बोलते ही थे, तो मुस्तफ़ा को भी बहुत अच्छी उर्दू माशाल्लाह आती थी और हम करते रहते थे। तो ये तो हो गई मेरी इनसे मुलाकात की बात। अब आगे जो फिल्म में आने के बाद जो सिलसिला हुआ, वो मेरा ख्याल है कि मुस्तफ़ा बेहतर सुनाएंगे, और उसमें कुछ ना कुछ बीच में मैं भी कहता रहूँगा कि नहीं ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये मैंने किया था, ये तुमने किया कुछ था। अपने बारे में भी बात करें ना। मैं अपने बारे में करूं? भाई मैं तो क्या अर्ज़ करूं, असल में अमरोहा एक जगह है, सैयदों की बस्ती है, वहाँ पैदा हुआ। कमाल अमरोह भी मेरे चचा थे रिश्ते के। तो मैं वहाँ अलीगढ़ में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पढ़ता रहा। वहाँ पर ड्रामे व्रामे, खैर स्कूल के ज़माने से ही ड्रामे शुरू कर दिए थे, लेकिन वहाँ पर चूँकि एक ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स हुआ करते थे हिंदुस्तान में, मुझे तमाम यूनिवर्सिटीज़ की टीमें पार्टिसिपेट करती थी। तो उसमें मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो टीम थी उसमें ड्रामे में पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला, और मैंने वहाँ ड्रामे किए। तो एक ड्रामा मैंने किया था शाह साहब, वो हमारे मुनीबुर रहमान साहब, प्रोफेसर मुनीबुर रहमान एक साहब थे जो बहुत पढ़े लिखे इंसान, और मज़े की बात देखें कि वो थियोलॉजी के डीन थे, डीन फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी, और ड्रामे डायरेक्ट भी करते थे। यानी ये नहीं था कि ये तो बुरा काम है और ये तो मज़हब के हिसाब से बोला, नहीं, अपने हिसाब से वो हर काम जो था उसको ईमानदारी से करते थे। खैर वो डायरेक्ट करते थे, उनके साथ मैंने ड्रामा किया, उसका नाम था शाह साहब, ड्रामे का नाम। वो जा रहा था वहाँ इंटरवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में, तो वहाँ पर वो ड्रामा हमने किया, और करने के बाद उसकी कुछ शोज़ जाने से पहले यूनिवर्सिटी में भी हुआ करते थे, वो शो किए हमने। तो हमारे वाइस चांसलर थे कर्नल बशीर हुसैन जैदी, उनकी बेगम थी कुस्सिया जैदी, वो दिल्ली में रहती थी, और उनका एक थिएटर था हिंदुस्तानी थिएटर्स के नाम से, वो ड्रामे थिएटर के वहाँ करती थी। उनकी बेटी शमा जैदी, शायद आप लोगों ने नाम सुना, बहुत नामवर खातून थी। खैर वो आई हुई थी अलीगढ़ उस ज़माने में, तो उन्होंने वो ड्रामा देखा, देख के मुझसे कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, उसमें मेन रोल था मेरा, और अच्छा कर लिया था मैंने, उस पर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिल गया था मुझे। खैर वो मैंने कहा जी मैं, अब्बा तो मेरे चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, बीएससी का इम्तहान दे रहा हूं, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि मैं एक्टर बनूं थिएटर का। अच्छा तुम ऐसा करो, इम्तहान
ہو گیا. میں نے کہا امتحان ختم ہو گیا. کو کہنے بس یہ فیسٹیول کے لیے آؤ گے تو دہلی میں ایک میرا تھیٹر ہے وہ تم کرو. تو وہ پہلا میں نے ڈرامہ کمرشل دہلی میں کیا تھا ان کا. یہ ہے 59 کی بات. بہرحال وہ ڈرامہ جب کیا تو وہ کافی لوگوں نے پسند کیا. جب پسند کیا تو ذرا حوصلہ ہوا, تو یہ خیال ہوا کہ یار فلم میں بھی ٹرائی کیا جائے. تو کمال صاحب کو میں نے خط لکھ دیا. میں نے کہا چچا وہ ایسے ایسے بات ہے اور میں یہاں تھیٹر کر رہا ہوں لیور کی طرف سے, تو مجھے بہت پسند کیا ہے لوگوں نے, تو آپ اگر کہیں تو میں فلم میں کام کرنے کے لیے بمبئی آ جاؤں. اچھا وہ چونکہ فلم میں کام کر رہے تھے, یعنی فلم سے مراد کہ وہ فلم سے اٹیچ تھے بہت زیادہ, لکھتے بھی تھے, ڈائریکٹر بھی, پروڈیوسر بھی, شاعر بھی فلم کے تمام شعبے میں. مگر اس کے باوجود سید فیملی تھی تو اس فیملی نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ نہیں یہ تو غلط کام میں چلا گیا. یہ تو اچھا, تو انہوں نے ڈر کے مارے ابا کو لکھ دیا خط. ابا امروہہ میں تھے. انہوں نے لکھ دیا کہ ایسے ایسے منور نے مجھے کہا ہے تو وہ آنا چاہ رہا ہے فلم میں کرنے کو, لیکن میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے اور اس نے بھی مجھ سے حامی بھر لی ہے کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو یہاں پہ پھر سڑکوں پہ رل جاتے ہیں لوگ فلم میں شوق میں جا کے. تو اس نے وعدہ کر لیا کہ نہیں میں انجینئرنگ کر لوں گا اگر آپ کہیں گے کہ میں نہیں چل سکتا فلم میں. یہ خط انہوں نے وہاں لکھ دیا. مجھے نہیں پتا, مجھے ایک دم ایک تار آیا. میں دہلی میں تھا, ایک تار آیا. اس زمانے میں تار جو ہے ٹیلی گرام بڑا خوفناک چیز ہوتی تھی کہ ٹیلی گرام آ گیا تو کچھ ہو گیا. خیر وہ ٹیلی گرام آیا کہ ریچ امیجیٹلی. میں فوراً دہلی سے امروہہ پہنچا. 3-4 گھنٹے کا سفر تھا. میں پہنچا تو ابا کا روب تھا تو ان سے میں زیادہ بات نہیں ہوتی تھی. امی سے دوستی تھی ہماری, والدہ سے. ان سے میں نے کہا کیا بات ہے, مجھے ایک دم سے بلایا گیا, گھر میں سب خیریت ہے, کیا ہوا؟ کہنے بھائی وہ تم فلموں میں جا رہے تھے. میں نے کہا جی. تو اس نے کمال نے یہاں لکھ دیا, چندن کہتے تھے انہیں کمال صاحب کو, چندن نے یہاں خط لکھ دیا تمہارے ابا کو, اور انہیں خیال ہوا کہ یہاں تو چونکہ چندن ہے بمبئی میں فلم میں تو یہ اس وجہ سے فلموں کی طرف جا رہا ہے تو اس کو لے چلو پاکستان, یہ وہاں کوئی نہیں ہوگا تو یہ وہاں فلموں کو ذہن سے نکل جائے گا. وہ لے کے مجھے کچھ 2 مہینے کے اندر ساری چیزیں بیچ باچ کے گھر ور یہ وہ, اور وہ پاکستان آ گئے. مگر یہاں آنے کے بعد ذرا سا مجھے یہ دکھ ہوا کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میں کر لوں گا انجینئرنگ, اگر کامیاب نہ ہوا تو مجھے کرنے دیتے. بہرحال وہ آتے ہی پھر میں نے ایک ڈرامہ کیا یہاں کراچی میں, دربار اکبری. اس میں اکبر کا رول کیا, وہ کافی پسند کیا لوگوں نے. تو اس ڈرامے کو دیکھا خواجہ معین الدین صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ تم بھائی میرے ڈرامے میں کام کرو. میں نے کہا جی بہتر. اور اس کو دیکھا ذاکر حسین صاحب, ایک پروڈیوسر تھے, سینئر پروڈیوسر ریڈیو کے. انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے انہوں نے کہا کہ بھائی تم ریڈیو آؤ, تمہاری آواز تو ٹھیک ہے. میں پھر اس طرح ریڈیو بھی چلا گیا, تھیٹر بھی شروع کر دیا 60 میں, اور چلتا رہا سب کچھ. خیر پھر ابا نے ایک دن سمجھایا مجھے کہ دیکھو صادقین, وہ بھی ہمارے عزیز تھے, میرے استاد بھی تھے وہ. جب میں پڑھتا تھا اسکول میں تو وہ اسکول میں ڈرائنگ ٹیچر تھے. خیر کہ دیکھو صادقین, یہ بالکل اس کو خاندان والوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو بالکل گیا گزرا ہو گیا, ختم ہو گیا, یہ خون تھوک تھوک کے مر جائے گا. لیکن جب وہ اسٹیبلش ہو گیا اور پیرس میں اور کہاں کہاں اس کی نمائش ہوئی اور ماشاءاللہ سب کچھ ملا انہیں, انہوں نے سوچا کہ یہ جھوٹی سچی باتیں کرتا رہے گا, ذرا روک دو اسے. اچھا اب یہ تو گفتگو ہو گئی. اب مصطفیٰ کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں, اور ان سے ان کی فلمیں تو ماشاءاللہ انہوں نے اردو فلموں سے شروع کیا تھا اور اردو ہی کرتے رہے. اس کے بعد پنجابی فلموں میں کیسے آئے اس کا ذرا تذکرہ میں اور یہ مل کے کریں گے. بسم اللہ. اچھا اس سے پہلے
کچھ ہندی میں بھی میں 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں اور اس سکھر کے حوالے سے بھی. ڈیہیں ڈکھیا پہری بوا ڈیہیں ڈکھیا اج بیاین. پر ہی سکھر جو ایک تاریخی شہر ہے جتا ایک آواز اٹھیو جہاں نہاری کوہیارل ہی ڈیہں بھی گھارے ویندا سی چھو پیر پسائے ویٹھو آ اٹھ ڈونگر ڈارے ویندا سی. واہ. شیخ ایاز بے تاج بادشاہ صرف سکھر جو ہی نہ صرف سندھ جو ہی نہ صرف پاکستان جو ہی نہ پر بر صغیر جو بے تاج بادشاہ شیخ ایاز. صحیح صحیح. احمد شاہ صاحب مجھے کہنے دیں, مجھے پتہ ہے آپ پسند نہیں کیا کرتے لیکن میرا اخلاق مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں یہ بات کروں. آپ نے اتنی کانفرنسیں عالمی اردو بھرپور عالمی اردو کانفرنسیں کی ہیں اور بڑی کامیاب ترین عالمی اردو کانفرنسیں کی ہیں اور پورے پاکستان کو آپ نے تقسیم نہیں ہونے دیا, تقسیم نہیں ہونے دیا, اس کو ایک کر کے رکھا ہے. اب آپ مختلف شہروں میں بھی جا رہے ہیں, اسی حوالے سے سکھر میں بھی آئے ہیں اور آپ نے اس ادب, شعر و ادب, علم, دانش کے اس ایونٹ میں, اس اجتماع میں آپ نے مجھ جیسے کو بھی شامل کیا ہے, مجھے بھی حصے دار بنایا ہے. تو اس کا میں آپ کا بہت ہی ایک تو شکر گزار ہوں. نمبر یہ کہ گویا آپ نے فلم انڈسٹری کو اہمیت دی ہے. فلم انڈسٹری بلا شبہ ایک اہمیت کی حامل ہے. آج فلم انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے. فلم وہ چیز ہے جو ریاست کا آئینہ دکھاتی ہے. فلم سافٹ امیج دنیا میں پیش کرتی ہے. فلم تفریح کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کو ایجوکیٹ بھی کرتی ہے. فلم نے, لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے فلم انڈسٹری جو آج سوائے ایک دور کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا جب انہوں نے فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے ادارہ باقاعدہ بنایا تھا نیف ڈیک کے نام سے, نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس کے تحت فلمیں بھی بنی, ہر سال بڑے ایوارڈز بھی ہوتے تھے. لیکن اب وہی کام, وہی روشنی مجھے آپ میں نظر آ رہی ہے. آپ جہاں ماشاءاللہ, آپ جہاں اس آرٹ اینڈ کلچر, ادب اور دانش کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں, آپ آرٹ اینڈ کلچر, دیکھیے میں ہمیشہ یہ میں نے کہا ہے آرٹ اینڈ کلچر ہی کے ذریعے آپ ریاست کو مستحکم کر سکتے ہیں. یہ ہمارے دور میں جب فلمیں شاہ صاحب بنتی تھی 150-200 سال میں بنتی تھی, کروڑا روپے ہم حکومت کے خزانے میں ریونیو کی صورت میں دیتے تھے. ہم نے اپنی جیبوں سے انکم ٹیکس لاکھوں روپے میں دیا ہے. آج وہ فلم انڈسٹری نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, اور حکومت کا خزانہ, پڑوسی ملک بھارت جو ہے وہ ان کی اکنامی میں کو مستحکم کرنے میں فلم انڈسٹری کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. انہوں نے ورلڈ مارکیٹ کیپچر کی ہے. میں آپ کے اس توسط سے, آپ کے پلیٹ فارم سے اہل اختیار کو یہ کہوں گا کہ دنیا میں اتنے سفارت خانے ہیں جہاں کلچر کا بھی سیکشن ہوتا ہے لیکن کام کچھ نہیں ہوتا. وہاں آپ ہماری فلموں کو ریلیز کرانے میں مدد دیں. ہمیں مارکیٹ چاہیے. پاکستان میں فلم کے لیے کوئی مارکیٹ نہیں رہی. اب آج میں دیکھ رہا ہوں آپ نے جو یہ میلہ سجایا ہے کہ یہاں سکھر کے بچے بچیاں لوگ بوڑھے سب کتنے میلہ لگا ہوا ہے. تو اس لیے
کہ ان کے پاس کوئی اور تفریح ہے ہی نہیں. یہ ان کے لیے تو ایک عید کا صبا آپ نے پیدا کیا ہے اور یہ ان کے لیے ایک تفریح ہے. ہمارے پاس تفریح رہی ہی نہیں, اس لیے ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے دل جو موم ہونے چاہیے, اور دلوں کو موم کرنے کے لیے آرٹ اینڈ کلچر, موسیقی, مدھر سر جو ہوتے ہیں, یہی موم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ورنہ یہ جب نہیں ہے یا ان کو کوئی اہمیت نہیں دے گا تو فاصلے ہو رہے ہیں. اور اب باتیں آ رہی ہیں کہ میں کیا بات کروں کہ سیاستدان تقسیم کر رہے ہیں. آپ تقسیم نہیں کر رہے. آرٹ اینڈ کلچر, فنکار, ادیب, شاعر, دانشور ہی ہے جو پاکستان کو قائم رکھیں گے, سلامت رکھیں گے اور اس کو ایک کر کے رکھیں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے. میں آپ کا بالکل دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس میں شامل کر کے میری ہی عزت افزائی نہیں کی ہے, پاکستان فلم انڈسٹری کی عزت افزائی کی ہے. اور پاکستان فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے آج جتنے بھی آرٹسٹ, ٹیکنیشنز, رائٹرز بچے ہیں, ان سب کی آپ نے حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی ہے. قریشی صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں, اور اب یہ ہم کوئی تکلفات نہ آپ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں. آپ بہت بڑے آدمی ہیں اور آپ نے ایک 6 دہائیوں تک ثابت کیا ہے, زیرو سے سٹارٹ لے کے. تو یہ تو ہمارے لیے اس فیسٹیول کے لیے, سکر کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اور منور سعید صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور میرا فوکس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نوجوانوں پہ ہے, اور شروع سے یوتھ از دی اونلی وے فارورڈ میں کہتا ہوں. اور آپ کے سامنے 2 یوتھ کے ایمبیسڈر بیٹھے ہیں. یہ سیف سمیجو ہے جس کی آواز گلی گلی گھوم رہی ہے, یہ حسن باری ہے, اور ان کے ہاتھ میں نہ خنجر ہے نہ تلوار ہے, نہ گولی ہے, نہ ان کی زبان کڑوی ہے, نہ سندھو دریا کو یہ پلوٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں یہاں کے اردو, سندھی, سرائکی, بلوچی, پشتو سب ایک دھن پہ, محبت کی دھن پر سب خوش رہیں. اور باقی جو آپ نے باتیں کی وہی تو اصل باتیں ہیں. ہم نے اب سارا فوکس جو رکھا, اس وقت بھی 10-20 ہزار لوگ یہاں گھوم رہے ہیں, اور کوئی 32-35 ہزار نے ہمارے پر رجسٹریشن کرائی ہے. اس وقت کوئی میوزک نہیں ہو رہا, انتہائی سنجیدہ سیشن, آرٹ اور آرکیٹیکچر پہ سیشن ہو رہا ہے, سندھ کے سماج پہ ہو رہا ہے. اور آپ, پاکستان 76 برس کا ہے, آپ کوئی پاکستان سے بڑے ہیں. ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہم ایک پورے پاکستان کی ثقافت کی, تاریخ اور تہذیب کی بات کرتے ہیں. تو وی آر پراؤڈ آف یو. ہم سب کو بہت کلیپ کرنی ہے مصطفیٰ قریشی صاحب کے لیے. اور ایک بات میں ان نوجوانوں سے چاروں طرف نوجوان, بیٹا ایک بات سن لو, جب تک اپنے, اور تم لوگ, تمہیں تو سارا کچھ کھلا ہوا ملا ہوا ہے, تم پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, تمہارے پاس تو یہ جادوئی آلہ ہے. جب ان لوگوں نے بغاوت کی تھی تو اس وقت گھر سے نکل کے وائس آف ڈسینٹ دینا دنیا کا مشکل ترین کام تھا. تو ان 2 بڑے لوگوں کے ساتھ آج ہم سیشن کر رہے ہیں. تو یہ تمہیں سیکھنا پڑے گا کہ شارٹ کٹ کامیابیوں میں کچھ عرصے کے لیے آپ مشہور تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ نہیں آئے گا. میں چاہتا ہوں منور سرفردی صاحب, اپنا منور سعید صاحب. اب میں آتا ہوں منور بنو کے میں چاہتا ہوں آپ ہی بات کریں اس بات پر بنو کے جو وہ بات رہ گئی ہے پنجابی فلم والی, شستہ اردو بولنے والا. ابھی نام لیے گئے رئیس بروی صاحب, جون لیا وغیرہ وغیرہ, سب شستہ اردو بولنے والے. ہم نے اردو پڑھی نہیں, کوئی اسکول کوئی کچھ نہیں پڑھی, لیکن ہم آپ لوگوں کے ساتھ صحبتوں میں اور بالخصوص ریڈیو سے ہم نے اردو بولنا سیکھی ہے. تو شستہ اردو بولنے والا مجھے پنجابی میں لا رہا ہے. ارے میں اردو فلمیں پہلے شروع میں کیا کرتا تھا, میری پہلی فلم لاکھوں میں ایک تھی اور سپر ہٹ ہو گئی. چلو وہ اس کی علیحدہ کہانی ہے, کئی بار میں میڈیا میں کہہ چکا ہوں, دوبارہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ کس طرح میں گیا نہیں, میں لے جایا گیا.
میں تو بننا ہی نہیں چاہتا تھا ایکٹر, بس ہو گیا. تو ہوا یہ کہ 2-2.5 سال تو میں نے اردو فلمیں کی. پنجابی ڈائریکٹرز پروڈیوسرز مجھے کہتے تھے کہ ہماری فلم پنجابی. میں نے کہا بھئی پنجابی میری زبان ہے نہیں, تو آپ مجھے لے کر تو کیوں اپنی فلم خراب کر رہے ہیں. تو میں نہیں کرتا تھا انکار, حالانکہ زبانیں ساری ہماری اپنی ہی ہے, وہ پنجابی ہو, اردو ہو, بلوچی ہو, بروکی ہو, سرائکی ہو, پشتو ہو. اصل زبان تو ہوتی ہے محبت کی زبان. تو بہرحال لیکن ایک بولنے کا تو ایک انداز ہونا چاہیے نا, تو میں انکار کرتا تھا. منور سعید بھی اس ایک پنجابی فلم میں کام کر رہا تھا. منور, میں نے جب انکار کیا اس فلم کے ڈائریکٹر کو, تو منو آیا میرے پاس, کیوں نہیں کر رہا. وہ میں نے کہا یار مجھے پنجابی بات نہیں آتی, میں سندھی جو پٹر ماں نے تو کہا بس اردو, البتہ اردو ہماری قومی زبان ہے بلا شبہ, ہم سلام کرتے ہیں اردو کو. حالانکہ جتنی بھی زبانیں ہیں نا صوبوں کی, بلکہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ صوبوں کی زبانوں کی اہمیت زیادہ ہے, کیونکہ ان کی عمریں ہزاروں سال ہے. سندھ کی عمر ہزاروں سال ہے, پنجاب کی عمر ہزاروں, پاکستان کی عمر تو 76 سال ہے. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ صوبوں کی زبانوں کی زیادہ ہے. اور مادری قرآن حکیم عربی زبان بھی ہماری نہیں ہے, سرزمین عرب کی ہے, عربوں کی ہے, البتہ قرآن حکیم کی ہے. ہم کلمہ گو ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے لیے مقدس ہے, محترم ہے. آپ منور سعید صاحب کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. ہاں, یہ بات سے بات نکلتی ہے. تو لیکن جب تک ہم اس عربی کا بھی ترجمہ کر کے نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا, قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے. اور پھر جب اس پر عمل بھی نہیں کریں گے تب بھی وہ فرض ادا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پنجابی فلم کریں. میں نے کہا, تو اپنی مثال دی, کہتا ہے یار میں اردو بولنے والا میں کر رہا ہوں, تو آپ کی تو سندھی زبان ہے, اور سندھی برا پنجابی تو قریب ہے. ویسے بھی کہا گیا ہے کہ سندھی, پنجابی, سرائکی, ملتانی, these are all sister languages. جی, انڈس سویلائزیشن کی زبان ہے, سسٹر لینگویجز ہیں, کئی لفظ ملتے بھی ہیں. تو بہرحال میں نے ان کے کہنے پر وہ فلم کر لی. اس فلم کا نام تھا 4 خندے پیاسے. ویسے تو ملک میں بہت پیاسے ہیں, لیکن بڑا پیاسا اس میں تھا. تو اس میں منو بھی تھا. اور اب جب مجھ پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اب میں نے اس میں میرا گیٹ اپ تھا, داڑھی تھی, وحشی ٹائپ تھا, بڑے بال, داڑھی, اور اس میں نے ایک عجیب ٹون رکھا تھا. وہ عجیب ٹون کیوں رکھا تھا آج میں بتاتا ہوں منو, کہ عجیب ٹون میں نے اس لیے رکھا تھا کہ میں اپنی زبان پنجابی بولنے کو میں آسانی پیدا کروں. یعنی اگر مصطفیٰ قریشی ہے, نہایت ذہین آدمی ہے, اس نے یہ سوچا کہ میں پنجابی جو اس زمانے میں عام طور پہ پنجابی میں یار یہ میں نہیں کر سکوں گا, تو چلو اس میں مکس کرو, کیا بلا, سندھی, اور سندھی مکس کر کے جو بولی ہے تو پھر ماشاءاللہ وہ تو کہاں سے کہاں پہنچی زبان. اچھا, وہ اس لیے بھی بنو کہ ریڈیو کی تربیت تھی, اور ریڈیو مہتاب بہتر جانتی ہے. مہتاب نے ہمارے ساتھ ڈرامے کیے ہیں, اور یہ تو 12 سال کی تھی یار, ہیروئن کا رول کرتی تھی, اور ایسے کلاسکس ڈرامے کیے ہیں. کاش کہ ان کا کوئی ریکارڈ ہوتا اس میں اسٹوڈیو کی لائبریری میں. تو ریڈیو کیا ہے کہ سلطان راہی کے ساتھ جب سامنا ہوا نا پہلی فلم, تو راہی صاحب بہت لاؤڈ بولتے تھے, لاؤڈ, اور لاؤڈزم از ناٹ پرفارمنگ آرٹ, لیکن یہ راہی کا کمال ہے کہ لاؤڈزم میں اس نے نہ صرف سندھ, پنجاب, بلوچستان, KPK میں اپنی آڈینس کریٹ کی, بلکہ بھارت میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اس نے اگر راہی
धीमा बोलता था तो पसंद नहीं किया जाता था, ऐसा ही है ना। सिंध में राही को जो पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं लोग, वो इसी उसके लाउडिज्म की वजह से। तो अब जब उसका सामना हुआ तो मैं सोचता रहा कि यार ये शख्स मुझसे सीनियर भी था राही, और ऑलरेडी एस्टेब्लिश भी था, पॉपुलर भी था, और लाउडिज्म उसका में वो एस्टेब्लिश हो चुका था। तो मैं अगर दो आर्टिस्ट आमने सामने कैमरे के होते हैं तो मैं भी उसके ज़्यादा लाउड बोल सकता था, लेकिन बोलूँ तो मैं हूट हो जाऊँगा। तो मैं वो सेट लगा हुआ था तो कोने में जाकर मैं सोचता रहा। मैंने फिर ये तरीक़ा निकाला कि वो लाउड बोल रहा है कि ओए नत्तो, तो मैं फिर टर्न देके स्माइल देके नवाया है सोनिया। तो जिस तरह आप अभी मुझे क्लैप कर रहे हैं, इसी तरह वहाँ सेट पे भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़े खुश हो गए। और मेरा ये सिलसिला जो था, अच्छा जब पंजाबी मैं बोलता था तो चार खुदे प्यासे की अगर बात करूँ तो अगला लफ्ज़ पिक नहीं हो रहा था पंजाबी का, तो उसको पिक करने के लिए एक लम्हा मैं चाहता था, और वो लम्हा मैं किस तरह कवर करता था कि बोलते मैं अब अगला लफ्ज़ पिक नहीं हो रहा, तो मैंने एक हंसी बनाई थी। वो हंसी वैसी कैरेक्टर तो था ही, वैसी गेटअप तो था ही, इस किस्म की वैसी। इतनी देर में वो जुमला याद आ गया है ना पंजाबी का, अब आगे बोलना शुरू। बहरहाल इस तरह का ये काम हुए, अल्लाह ने करवा दिए। और जब मैं शुरू में मुन्नू को भी पता है, मुन्नू के साथ भी हुआ, मोहम्मद अली के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। कुछ लोग होते हैं जो पसंद नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बात मैं करूं कि हालांकि एक मलिक अहद हुआ करते थे। जी मैं मलिक अहद बहुत मारूफ आदमी थे, और उनके सिनेमा भी थे और प्रोड्यूसर भी थे, वकील भी थे। तो अवार्ड की तकरीब थी, तो उन्होंने जनाब तकरीर में कहा कि जी देखो मुस्तफ़ा कुरैशी सिंध से आया, यहाँ आकर इज़्ज़तें बनाई, दौलतें कमाई, कोठियाँ बनाई, गाड़ियाँ खरीदी, ये कहा था। अब जब मेरी बारी आई, मेरा अवार्ड था, मैं अवार्ड लेने आया, तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा बिलाशुबा पंजाब का सीना बहुत वसी है। पंजाब ने हमेशा बाहर के आने वालों को खुश आमदीद कहा है, और मैं जब आया था तो मेरे पास गाड़ी थी, इज़्ज़त मेरे पास ख़ानदान से पहले ही थी। अलबत्ता दौलत मैंने यहाँ ज़रूर कमाई, और वो दौलत ये है कि मैंने अपना बेहतरीन अपने साल जो है अपनी नौजवानी जवानी के दिन रात खून पसीना एक करके मैंने वो दौलत आप पंजाब वालों ने दी है। मुझे ऐवे ही अपनी एक जेब से निकाल के मेरी जेब में नहीं डाला है, मेरी मेहनत का सिला है। तो और मेरे कैरेक्टर से, मेरे लहजे से जो मैंने पंजाब को दिया है, करोड़ों लोगों को जो खुश किया आपने। जिसका एक सनीमा था उन्होंने 6 सनीमे बनाए, शबिस्तान सनीमा वाला सफदर खान साहब, और इस तरह और उन्हें तिजोरियाँ भरी हैं अपने मेरे लहजे, मेरे कैरेक्टर से। तो मैं पंजाब वालों का वैसे फिर बड़ी क्लैप हुई थी, वहाँ सारे पंजाब के ही लोग थे, उन्होंने मुझे वेलकम किया था। और बल्कि एक बात सियासी में कर लूँ, मैं पहले बहुत जियाला था पीपल्स पार्टी का, अब नहीं हूँ। तो बीबी शहीद बहुत मुझे पसंद करती थी, तो मैं पीपल्स का चलविंग का चेयरमैन, और जनाब मैंने एक तकरीब रखी, सारे फिल्म के आर्टिस्टों को बुलाया, अदीबों को, शायरों को, दानिश्वरों को, वहाँ पर कॉन्टिनेंटल होटल में चौधरी एतजाज़ साहब भी थे, सब थे। तो वहाँ मैंने तकरीर करते, बेगम नुसरत भुट्टो अल्लाह उनकी खरीक रहमत करे, और शहीद बेनज़ीर ये मैं थी, उसके ज़ेर सदारत थी बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर मेहमान खुसूसी थी। तो मैंने उसमें एक बात की, ज़ियाउल हक़ का दौर था कि मैंने कहा जी हमसे बड़ा एक्टर ज़ियाउल हक़ है,
کیا ہم تو جھوٹی گولیاں چلاتے ہیں, جھوٹا خون رنگ دکھاتے ہیں, جو الگ سچا خون بہاتا ہے سڑکوں پر اور سچی گولیاں چلاتا ہے. اس پہ بڑی کلیپ ہوئی, اور تو اس پر بے نظیر نے مجھے اچھی طرح ان کا فقرہ مہتاب یاد ہے کہ اپنی ماں کو کہا جب تقریب ختم ہوئی کہ امی یہ ہمارے ہیں, یہ ہمارے اپنے ہیں. مجھے اس کا سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے اس کا مطلب ہے جو قریب تھے ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو ان کے اپنے, وہ ویسے تو قریب تھے لیکن اپنے نہیں تھے. تو بہرحال اب میں خیر پارٹی میں نہیں ہوں, تو کون سی بات میں کر رہا تھا, میں نکل گیا. اب ہم اس کو وائنڈ اپ پہ جائیں گے. بسم اللہ. جب بھی منور سعید صاحب کی بات ہوتی ہے تو آج کا سیشن تو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے, منور سعید صاحب پہ کسی اور وقت سیشن کرتے. میں چاہتا ہوں کہ منور سعید صاحب آپ اس کو وائنڈ اپ کریں اپنے طریقے سے, کچھ اپنے بارے میں بات کریں اور اس کو, اور آپ چونکہ آرٹس کونسل آف پاکستان جس نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے, میر تقی میر کا ایک شعر ہے, زمانے میں تیرے شور جنون ہے قیامت کا سا ہنگامہ مچایا. یہ جو آپ نے اس عمر میں اتنا شور برپا کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو کریں. ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے کہ شاہ صاحب یا سکھر والوں, یہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں آج ایک سنیما بھی نہیں ہے, لوگوں کے لیے کوئی تفریح نہیں ہے. پہلے کئی سنیمے ہوتے تھے, فلمیں ہوتی تھی, اور اس طرح کئی سندھ کے شہروں میں بلکہ پاکستان کے شہروں میں کوئی سنیما نہیں ہے. خدا را آج آپ نے چیف منسٹر کو بھی بلایا, تو وہ خیر پورے پاکستان فلم انڈسٹری وفاق کا تو نہیں کر سکتے, سندھ کا تو کر سکتے ہیں. پچھلی حکومت والوں کو میں نے بہت کہا کہ آپ کا بانی نے نیف ڈیک بنایا تھا, آپ لوگ سیف ڈیک بنائیں, سندھ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. یہاں بڑی سندھی فلمیں بنتی تھی, بڑا پیسے, بہت ٹیلنٹ ہے, بڑے آرٹسٹ ہیں, رائٹرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, یوتھ جو ہے. آپ جو فیڈرل گورنمنٹ کی کمیٹی تھی کہ فلم کے ریوائیول کے لیے, آپ اس کے بھی ممبر تھے, اور آپ نے جا کے ساری ان سے بات کی تھی. اچھا, ہم اگر آپ اجازت ہیں تو منور سعید صاحب سے بھی کچھ بات کر لیں. جی سر, بڑی اب آپ مصطفیٰ قریشی صاحب کا مائک بند کر دیں. نہیں بولے گا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ بچے اور بچیاں, ینگ جوان ہمارے سب موجود ہیں, بزرگ بھی ہیں, یعنی بہت زیادہ بزرگ بھی ہیں, مثلا جیسے اسد اللہ خان ہیں, یہ عباس نقوی چھوٹا سا گود میں آ گیا ہے. یہ سارے بہرحال. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت مجھے یہ بھی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ہماری یہ سامنے کی جو رو ہے اس میں کشور ناہید بیٹھی تھی, ایک اور دونوں دشا بیٹھی تھی, نجیبہ, ڈاکٹر نجیبہ, ہماری چاند بیٹی بیٹھی, شاہ زیب چیلانی, وہ فاضل جمیلی شاعر اعظم بیٹھا ہوا ہے, یہ نصیر مرزا سر کمال کا آدمی بیٹھا ہوا, یہ عدل سمرو صاحب, یہ بھرا ہوا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ فلسفی آرٹس کاؤنسل کی, یہ ایک سندھی اور ایک اردو ہم نے نہیں بٹھایا ہوا, ایک دو شاندار انسان بٹھائے ہیں جو زبان کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ اور سیاست کی بنیاد پہ تقسیم کے حق میں نہیں ہیں, جو 60 برس سے ایک دوسرے کے فیملی ممبر ہیں, ایک دوسرے کے گھر کے فرد ہیں. اور اس میں نعیم طاہر پنجابی بھی شامل ہے, اس کے اندر اداکار ندیم بھی آپ کے اسی گروپ میں شامل ہے. تو جو ویسٹرن انٹرسٹ میں جو تقسیم ہے, جس کو یہ بچے دور کرنا چاہتے ہیں, تو آپ دونوں پچھلے سال کی نفرتوں کا جواب ہیں ان سارے لوگوں کے لیے جو نفرتیں بو رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ منو بھائی نہیں بولنا چاہتے, سب کے سب کھڑے ہو کے ہم اپنے عظیم لوگوں کو کہ جو اس بات کے وہ ہیں کہ یہ زبان, یہ ثقافت, اس کی ڈائیورسٹی, یہ اس کو اور خوبصورت بناتی ہے, ہم سب کھڑے ہو کے ان کے لیے کلیپ کریں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے. انتہائی شکریہ فلم اسٹار منور سعید صاحب, فلم اسٹار مصطفیٰ قریشی صاحب, جناب محمد احمد شاہ صاحب,